السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پین میڈیسن کی ہسٹری، کہ اس کی تاریخ کیا تھی دنیا میں اور اس کے علاوہ پاکستان میں یہ کیسے شروع ہوا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم برڈ سلیم صاحب نے خاص طور سے ہمیں ٹائم دیا، جو پین کی جو ایوولوشن ہے یا پین میڈیسن کہ پاکستان میں جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ سلیم صاحب نے ہی ان کا کانسیپٹ تھا، یہاں لے کے آئے۔ دنیا میں جو لوگ اس وقت پین پہ کام کر رہے تھے ان کے ساتھ سر کا رابطہ تھا۔ ان میں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سر کے ساتھ جنرل امجد اقبال صاحب، یہ ہمارے سینئر، ہمارے استاد کولیگ، یہ مجھے اور امجد صاحب کو ایک فخر حاصل ہے کہ ہم دونوں سر سلیم کے شاگردوں میں سے اور ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ ہم نے شروع میں جو ہماری گرومنگ، ہماری ٹریننگ وہ سر کے ہاتھوں ہوئی، اور پھر ہم کچھ مزید اپنے چیزوں کو اس کا اپنے طور پہ کچھ سنوارا اور بہتر کیا، اور اب تک ہم اس سٹیج تک پہنچے کہ ہم اس پہ پین میڈیسن ایز اے سبجیکٹ، ایز اے مضمون پہ ہم اس پہ بات کر سکیں۔ تو آج ہم پہلے تو یہ ہے کہ جی پین دنیا میں کیسے شروع ہوا۔ تو اس پہ جو سب سے پہلے جس کا کانسیپٹ تھا وہ تھا جان بونیکا۔ جان بونیکا ایک اینیسٹھیٹسٹ تھا، اینستھیزیا والا ڈاکٹر، جو کہ دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ میں جس ہاسپٹل میں وہ پوسٹڈ تھا وہاں پہ ویٹرنز آتے تھے، فوجی جو پرانے فوجی تھے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، اور اس میں سے کچھ زخمی تھے جن کو چوٹ لگی ہوئی تھی، انجریز تھیں، تو اس کو وہ انجریز عام جو درد کی دوائیاں ہیں اس سے ان کو آرام نہیں آتا تھا۔ اور جان بونیکا کی ایک اور بات بھی تھی کہ یہ خود بھی ریسلر تھا، اور ریسلنگ میں بھی اس کو چوٹیں لگتی تھیں، اس کو بھی درد ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس پہ اس نے غور کرنا شروع کیا، تو اس کو بات سمجھ آئی کہ یہ عام جو درد ہیں، عام جو درد کی دوائیاں ہیں اس سے ان مریضوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کبھی ان کو کوئی ڈفرینٹ قسم کے انجیکشنز، ٹریٹمنٹس کے ساتھ ٹریٹ کرنا شروع کیا، تو اس سے اس کو بہت اچھے رزلٹس ملنے شروع ہو گئے۔ پھر اس نے اپنے باقی لوگوں کے ساتھ، سرجنز کے ساتھ، اور ملٹی ڈسپلنری اپروچ ایک لے کے آیا کہ فزیشین، سرجن سب کو ملا کے ہم اس پین جو ہے اس کو صرف ایک علامت کے طور پہ نہیں بلکہ ایک بیماری کے طور پہ دیکھا جائے۔ اور جان بونیکا نے پہلا پین کلینک جو بنایا 1952 یا 53 میں ٹیکوما سٹی میں، وہ اس سے ہمیں یہ پین کلینکس کا کانسیپٹ آیا کہ پین کلینکس کیا تھے۔ جان بونیکا کے ساتھ سر سلیم کا بھی رابطہ، انہوں نے ملاقات بھی ہوئی، اس کے بارے میں آج سر سے ہم تھوڑا سا یہ سننا چاہیں گے کہ جان بونیکا کے ساتھ سر کا کس طرح سے کیا انٹریکشن رہا۔ سر پلیز اگر اس پہ تھوڑا سا۔ شکریہ برگیڈیئر صاحب۔ یہ کہانی تو بہت لمبی ہے لیکن میں مختصر یہ بتاؤں گا کہ 1974 میں جب میں انگلینڈ سے فیلوشپ کر کے آیا تو مجھے انٹرسٹ ہوا کہ میں اگر ہم پین سوتے ہوئے مریض کا ریلیو کر سکتے ہیں تو جاگتے ہوئے مریض کا کیوں نہ ریلیو کریں۔ اسی دوران میں مجھے لکیلی جان بونیکا سے ملاقات ہوئی بیروت میں، وہ آئے ہوئے تھے بیروت میں، تو ان سے میں بڑا انسپائر ہوا۔ انہوں نے کہا جی پین کلینک ایک ہونا چاہیے ہر جگہ۔ تو میں نے کہا بھائی میں بھی کوشش کرتا ہوں، ہو رہا ہوں۔ اسی دوران میں نے کچھ چند چیزیں سیکھیں پین کے بارے میں، ان سے سیکھیں، اور کچھ وہاں ایک ہمارے ڈاکٹر معلم ہوا کرتے مستشفیٰ مواسا میں سیریا، تو انہوں نے ایکو پنکچر شروع کیا تھا، تو میں نے کچھ وہاں سے ایکو پنکچر شروع کیا، اور پین میں تھوڑے بہت بلاک لگا دیا کرتے تھے، کیونکہ میں اس پر میجر تھا، فوجی لوگ میرے پاس آتے تھے، اور یہاں تک کہ میں ایکو پنکچر کی کمر ٹھیک کرتا تھا تو وہ مجھے عربی میں کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے سوئیاں لگیں میرا تو درد ٹھیک ہو گیا۔ پہلے میں ایکو پنکچر سے اتنا امپریس نہیں تھا، لیکن جب میں نے مریضوں سے سنا تو مجھے اندازہ ہو گیا اٹ آتھو ورڈس اینی وے۔ تو اس طرح کرتے کرتے میں نے پاکستان میں کہا کہ ایک پین کی کلینک ہونی چاہیے۔ اس کا کنسیپٹ میں نے چیف آف آرمی کو لکھا، تو انہوں نے 88 میں ایک سینکشن کیا کہ یہ پین کلینک ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمیں تقریباً 11 لاکھ ملے تھے، تو سی ایم ایچ میں پہلا پین کلینک کنسٹرکٹ ہوا جو کہ 90 میں تیار ہو گیا تھا۔ جس وقت وہ پین کلینک تیار ہوا تو مجھے کہا کہ یہ جو کام ہے اینستھیسسٹ کا نہیں ہے، سرجنوں کا یا فزیشین کا کام ہے۔ اینی وے آئی واز پوسٹڈ آؤٹ، لیکن میں نے اپنا مشن جاری رکھا، میں نے کہا پین ہونا چاہیے۔ اس وقت میرے ساتھی کوئی نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ بریگیڈیئر اس کرنل تھے آصف گل کیانی، اور یہ
بیٹھے ہوئے میرے ساتھ امجد صاحب. تو یہ امجد صاحب کو اتنا شوق تھا کہ تھرڈ ایئر میں بھی ان کو کوئی شوق تھا کہ میں نے سیکھنا ہے پین. تو اس وقت سے انہوں نے شروع کیا. پہلے کوئی میرے ساتھ نہیں آتا تھا. اب ماشاء اللہ یہ میں کہتا ہوں میرے بعد میں ان لوگوں نے پین شروع کیا. اس طرح میں نام لوں گا, ایک دو لوگ ہمارے لاہور میں بھی ہیں, خالد بشیر وغیرہ, کراچی میں بھی ہیں, گورف شاہ وغیرہ. تو انہوں نے شروع کیا. بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. اینی وے 90 کے بعد یہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک قسم کا پین کی لوگوں کو اویئرنیس ہوگی. میں ہمیشہ کہتا تھا پین ایک سمپٹم نہیں ہے بلکہ یہ ڈیزیز ہے. WHO نے سب بتایا کہ یہ پین 2005 میں بتایا ہے کہ اس کو شوڈ بی ریکارڈیڈ. بٹ وی گاٹ اٹ ریکارڈیڈ. میں نے ایک بک میں لکھا ہوا ہے جو پبلش ہوئی تھی 93 میں کہ پین شوڈ بی ریکارڈیڈ. ان کا چارٹ بھی بنا ہوا ہے. تو اس آپ نے سر ایکوپنکچر میں بھی کیا تھا. ایکوپنکچر میں آپ نے چائنا سے ایک ٹریننگ کی, پھر PhD تک آئی. ہاں, گورنمنٹ نے مجھے بھیجا تھا. یہ کب کا؟ یہ 76 کی بات ہے. 76 میں چائنا نے کسی کو نہیں بلایا تھا. انہیں کہ پاکستان کی ٹیم آنی چاہیے. وی آر دا فرسٹ پائنیئر ٹو گو دیئر. پہلے ہم نے جا کے دیکھا اور اس کے بعد 76 میں ہم نے 6 مہینے کی ٹریننگ لی. انہی کی وردیاں ہم لوگ پہنتے تھے, چائنا والوں کی. اس وقت ماؤ کا زمانے میں بالکل گینگ آف 4 ہوتے تھے. اور یہ فرق ہوتا تھا 4 جیب والا افسر ہوتا تھا, 2 جیب والا سپائی ہوتا تھا. اچھا, جب تو ہم لوگ 4 جیبوں والی پہنا کرتے, وہ ہم لوگ افسر تھے. اور ان کے جو لوگ تھے وہ پہنا کرتے تھے سر. اور یہاں تک کہ جب انہوں نے ہمیں آپریشن دکھایا اندر ایکوپنکچر, اور ہم حیران ہو گئے تھے. جو ان کا عام بندہ ہوتا وہ آپریشن کر رہا ہوتا, ہم کوئی کورونا رکھنا ہے, یہ جنرل ہے, یہ بریگیڈیئر کیا. تو دے واز سو سمپل. اور ایکوپنکچر مریض اتنے خوش ہوتے ہیں, سر آپ پاکستان سے آئے ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, آپ لگائیں. ہم جب سوئی لگاتے ٹیڑھی ہو جاتی, کہ نہیں دوبارہ لگائیں آپ. مریض دے واز سو کوآپریٹو. تو اس طرح سے اینی وے جب یہ ایکوپنکچر ہم نے پنڈی میں شروع کیا, بلڈنگ بن گئی, سب کچھ بن گیا. یہ ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا, ان کو بھی کہا کہ بھائی تم لوگ کیوں کرتے ہو, پین کیوں کرتے ہو, یہ تو سرجن کا کام ہے. تو اس لیے کئی دفعہ تو ان کو سزائیں بھی ہیں, کسی کو کوئٹہ پوسٹ کر دیا, کسی کو ایپرو پوسٹ. لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے نہیں چھوڑا. ان کا ایک قسم کی بیماری لگی پین کی کہ ہم نے پین کرنا ہے. تو انہوں نے اتنا اس کو پین کو ابھرایا, میں پیچھے چلا گیا, ہم سے بہت آگے چلے گئے. آپ نے سر جب میں تو خیر آپ سے ٹریننگ میری آپ کے ساتھ جب شروع ہوئی FCPS پارٹ 2 کی, تو اس وقت میں تھوڑا سا رائڈ, میں نے گریڈنگ کی. گریڈنگ کے بعد میں تو چلا گیا AFIC میں پوسٹنگ ہو گئی. AFIC میں میں نے پارٹ 1 FCPS وغیرہ کر کے, اور پھر ٹریننگ کے لیے UN مشن گیا. UN مشن سے پھر سر نے, بلکہ آپ نے خود مجھے پوسٹ کرایا اپنے ساتھ. میں وہاں جا کے مجھے کھاریاں میں کچھ آئیڈیا ہوا. لیکن اس سے پہلے جنرل امجد یہ اس وقت آلریڈی FCPS کیا, آن جاب ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے UK. تو اس وقت آپ نے ان کو وہاں پلیسمنٹ دی, کروائی, سجیسٹ کیا کہ جی پین میڈیسن میں ٹھیک ہے نا. تو وہ تھا کہ آپ کے بعد جو سیکنڈ جنہوں نے باقاعدہ ٹریننگ لی اور واپس آ کے اس کو پریکٹس کیا, وہ سر امجد تھے. اور وہ ایز اے اس وقت آپ میجر تھے, کرنل تھے, میجر تھے. تو MH سے سیدھا UK گئے. UK 1 سال انہوں نے, اس وقت کا جو بیسٹ سینٹر تھا وہاں پہ لیورپول سینٹر, بلکہ لیورپول سینٹر کا وہ جو کنسلٹنٹ جن کے ساتھ سر نے ٹریننگ کی, ٹیمتھی نیش یا ٹم نیش اس کو کہتے تھے, وہ مشہور اس وقت اپنے ٹائم کا ایک لیڈنگ اتھارٹی تھی ان پین میڈیسن. لیکن ایک خوبصورت بات جو سر امجد بتاتے ہیں کہ وہ جب امجد صاحب کو اپنے دوسرے کنسلٹنٹ سے تعارف کرواتا تھا تو کہتا تھا کہ جی ہی از دا اسٹوڈنٹ آف مائی ٹیچر. تو سلیم صاحب کو وہ اپنے ٹیچر مانتا تھا, کیونکہ جب سر سلیم وہاں پہ رجسٹرار تھے تو وہ ٹم نیش جو تھا SH ہوتا ہے. تو برحال وہ ایک ایسوسیشن تھی, سر نے ان کے ساتھ کام کیا 1 سال. اس کے بارے میں ہم سر امجد صاحب سے جب پین انہوں نے اسٹارٹ کیا اس کے بارے میں ایکسپیرینسز, لیٹر آن پاکستان واپس آ کے تو کیا کیا مشکلات ڈیفیکلٹیز ہوئیں اور کیسے اس کو. اور امجد نہیں دراصل نا جو ہمارا سینٹر بنا ہے 2014 میں ریکگنائز کرا ہے, ایک کریڈٹ گوز ٹو امجد. سچی بات ہے, ڈیفینیٹلی پاکستان میں سب سے پہلا جو ریکگنائز ہوا سینٹر دیٹ واز CMH. یہ ساری ان کی ایفرٹ تھی. ہم تو ریٹائر ہو چکے تھے نا, انہوں نے سب کچھ کیا. وہاں ٹریننگ ہوتی ہے سر. وہ تو ہسٹری, ہماری ہسٹری کا حصے کا جو آخری چیپٹر ہے نا. تو ابھی تو ہم اس پہلے چیپٹر جو ہے نا ہم تو اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اسٹارٹ کیا, امجد صاحب نے اس کو کیسے آگے. نہیں, جو بھی کام آپ شروع کریں شروع میں بڑی دقت ہوتی ہے, کچھ بھی کریں. لیکن ہمارا AFIC بنا, لوگ نہیں بننے دیتے تھے. ڈینٹل سینٹر بنا, لوگ نہیں بننے دیتے تھے. بٹ آئی تھنک یو ہیو ٹو کنٹینیو. جو آپ میں تو اف یو وانٹ ٹو اچیو اٹ, گو آن اسٹرگلنگ.
کرتے رہیں آپ کا unless you will یہ بات ہم نے آپ سے سیکھی ہے، یہ آپ سے سیکھی کہ insist and persist you will get it. یس امجد صاحب آپ بتائیں کیسے گیا، کیسے شروع کیا انہوں نے؟ جی السلام علیکم ایوری باڈی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو پین میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا وہ سر سلیم کی پرسنالٹی، اٹ واز اے ویری کرزمیٹک پرسنالٹی. میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا آرمی میڈیکل کالج میں، تو انہوں نے ہمارے انستھیزیا کے کچھ لیکچرز لیے، تو ان لیکچر سے میں ان کی پرسنالٹی سے انسپائر ہوا. سر نے پین کا، اکوپنکچرز کا ان لیکچرز میں ذکر کیا، تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہی میں نے سر کے کلینک کو وزٹ کرنا شروع کر دیا. دین آئی کمپلیٹڈ مائی MBBS. اس کے بعد فیلڈ میں چلے گئے. اس کے بعد انستھیزیا میں آیا ہوں صرف اور صرف اس وجہ کے کہ میں سر سلیم کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا. 84 میں انستھیزیا میں نے جوائن کیا. اس وقت CMH راولپنڈی میں سر نے ایک چھوٹا سا پین کلینک بنایا ہوا تھا فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ میں. تو شام میں سر ادھر اپنے پین کے پیشنٹ دیکھا کرتے تھے. میں نے آئی اسٹارٹیڈ وزٹنگ. سر اس وقت مین جو ٹریٹمنٹ کرتے تھے وہ اکوپنکچر کرتے تھے. 84 میں نے سر کے ساتھ یہ ساری چیزیں سیکھنا شروع کی. میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا گیا. انستھیزیا میں آ تو گیا، لیکن میرا انٹرسٹ جو ہے نا پین میں آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. گریڈنگ جب میں نے مکمل کر لی، انستھیزیا کے ساتھ ساتھ میرا جو اسپیشل انٹرسٹ ڈیولپ ہوا وہ ریجنل انستھیزیا میں. آئی اسٹارٹیڈ دیز ڈفرنٹ ٹائپس آف بلاکس. جو بھی میں نے سرجری کروانی، چاہے میں جنرل انستھیزیا میں کروا رہا ہوں، بازو میں کروا رہا ہوں، لیگس میں سرجری کروا رہا ہوں، تو میں نے ساتھ اس کو کہیں نہ کہیں اس کو ناؤ بلاک کر دینا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ 86-87 میں گجرانوالہ پوسٹ ہوا. تو اس وقت روٹین تھی کہ جو بھی آتے تھے نئے ڈاکٹر وہ ایک کلینکل پریزنٹیشن دیتے تھے، ایک کیس پریزنٹ کرتے تھے. تو میں نے اکوپنکچر انستھیزیا کے اوپر 1987 میں نے ایک لیکچر CMH گجرانوالہ میں دیا. تو دس واز نیو فار ایوری ون. اس کے اوپر پازیٹیو ریئیکشن تو بہت کم تھا، نیگیٹو ریئیکشن لوگوں کا بہت زیادہ آیا کہ یہ کون سی اسپیشلٹی ہے، یہ کیسے آپ نیڈل لگا کے پیشنٹ کی پین ریلیف کر سکتے ہیں. بہرحال آئی کنٹینیوڈ وٹ ایور آئی واز ڈوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم. دین اگین 92 میں MH راولپنڈی میں پوسٹ ہوا. اس وقت بھی سر سلیم MH راولپنڈی میں تھے اور ایک پین کا سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوا تھا. اس کو مینیج کر رہے تھے، رن کر رہے تھے. اور ایٹ دا سیم ٹائم سر نے CMH راولپنڈی میں بھی ایک پین سینٹر اپروو کروا لیا ہوا تھا. انفارچونیٹلی جیسے انہوں نے بتایا کہ جی اس کو سرجنس نے آکوپائی کر لیا. سر کو وہاں سے پوسٹ کر کے انہوں نے انیشیلی MH بھجوا دیا. دین ان کو کھاریاں بھجوا دیا. آئی کنٹینیو سر کے ساتھ لگے رہے، سر سے چیزیں سیکھتے رہے. آئی کنٹینیو. FCPS جب میں نے کیا مارچ 93 میں، تو FCPS کرنے کے بعد ہمیں باہر بھجواتے ہیں فردر پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے. تو انیشیل مائی سلیکشن واز ان نیونیٹل انستھیزیا. اس کے لیے میری اٹیچمنٹ بھی ہوئی تھی، میرا نیونیٹل انستھیزیا میں جا رہا تھا. تو سر GHQ میں کہیں گئے، سر نے لسٹ چیک کی کہ جی کون کون سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کدھر کدھر جا رہے ہیں. میرا نام انہوں نے دیکھا ہے کہ جی یہ تو نیونیٹل انستھیزیا میں جا رہے ہیں. انہوں نے کاٹ کے پین مینجمنٹ میں کر کے تو وہ بھجوا دیا. تو جب پین مینجمنٹ میں چلا گیا تو اس وقت مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ دنیا کے اندر پین مینجمنٹ کے اندر کوئی ٹریننگ چل رہی ہے یا اسپیشلائز سینٹرز ہیں. ذہن میں کانسیپٹ یہی تھا کہ جی یہ آکوپنکچر ہے یا یہ ناؤ بلاکس ہیں، یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف دی ناؤ بلاکس میں کرتے ہیں. دین آئی ٹاک ٹو بریگیڈیئر سلیم. انہوں نے کہا یو جسٹ ڈونٹ وری جو ہے نا. انہوں نے مجھے 4-5 ریفرنس دیے UK کے. اس میں سے ایک ریفرنس تھا لیورپول میں ڈاکٹر ٹم نیش. میں ایز پر جو بھی ان کی ہوتی ہیں ارینجمنٹ جو ہوئے ہمارے، میں لیورپول چلا گیا. جب ان کے سیٹ اپ میں گیا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ ویلکم کیا. ہی آلویز انٹروڈیوسڈ می ٹو ادر ڈاکٹرز ایز ہی از اے اسٹوڈنٹ آف مائی ٹیچر. جو ہے نا مجھے ایکسٹرا پروٹوکال دیا، ایکسٹرا رسپیکٹ دی. After a few days of observing things and seeing all those things جو ہے نا, he advised me کہ جی اگر آپ پین کرنا چاہتے ہو تو you must get yourself registered in UK. وہ hands on training ہوئے گی, then you will be able to learn.